السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، یہ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 12 ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے اس کے اندر آئیں گے، اور اس میں یہاں پر نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں جیسا کہ یہاں دیا ہے۔ یہاں پر صرف 2 کا ذکر ہے، اظہار اور اخفا۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں آج ان کو ہم سمجھیں گے۔ یہ قاعدے قرآن مقدس کی تلاوت میں بہت ہی ضروری ہوتے ہیں، ان کا جاننا سب پر لازم ہے کہ اگر اس کو ہم نے نہیں جانا تو نماز میں خرابی آ جائے گی۔ تو ان کو ہم جانیں گے، اتنے مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہوتے ہیں۔ بس ایک چیز کو سمجھنا ہے، انشاءاللہ آپ آسانی سے اس کو پھر ادا کر سکتے ہیں۔ تو آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم پڑھ دیتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ یہاں پر صرف 2 کا ذکر ہے، اظہار اور اخفا کا۔ اظہار، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں، اور اس کی مقدار جو ہے وہ 1 الف کے برابر ہوگی۔ نون کی آواز کو یا تنوین کی آواز، کیونکہ وہ بھی نون ساکن ہی ہوتی ہے، تو اس کو 1 الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ تک کھینچ لیں گے۔ حروف حلقی وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، 6 ہیں یہ: حمزہ اور ہا نیچے والے حلق سے، عین اور حا بیچ والے حلق سے، اور غین اور خا یہ اوپر والے حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ 6 کے 6 حروف اگر نون ساکن کے یا تنوین کے بعد آ جاتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ آ گیا، یہ نون ساکن ہے یعنی نون پہ جزم لگ گئی، جس حرف پر جزم لگ جاتی ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، تو یہ ساکن ہو گیا، اس کے بعد ہا آ گیا، تو یہ حلقی والا حرف ہے، لہٰذا ہم اس کو غنہ نہیں کریں گے۔ اس کے اندر نون ساکن کے بعد عین آ گیا، غنہ نہیں کریں گے۔ نہیں کرنے کا مطلب جیسے من ہادن، من علق، من اجل، ہم نے نون کو نون ہی پڑھا۔ دوسری قسم ہے اخفا۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی اس کا مطلب اخفا کرنے کا یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ یہاں ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے، اور اخفا میں نون ساکن اور تنوین میں غنہ ہوگا۔ حروف اخفا کتنے ہوتے ہیں؟ 15 ہیں، اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ یہ 15 حروف اگر نون ساکن کے یا تنوین کے بعد آ جاتے ہیں تو ہم اس میں اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیں اس کا فرق، یہاں پر یہ بھی من ہے لکھا ہوا، یہ بھی من ہے۔ نون ساکن سے پہلے کیا آتا ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، نون ساکن کے بعد میں کون سا حرف آ رہا ہے اس سے ہمیں مطلب ہے۔ اس کو ہم دھیان سے دیکھیں گے کہ یہ کون سے والا حرف ہے۔ تو یہ اخفا والا حرف ہے، جیم حروف اخفا میں سے ہے، نون ساکن کے بعد جیم آ گیا، تو اب اس میں ہم نون میں غنہ کریں گے۔ تو اس کو اب ہم میم نون زیر من جوعن، من جوعن نہیں پڑھیں گے، بلکہ من جوعن، ایسے یہ من دونکم فمن تبع، ہم نے یہاں پر من پڑھا تھا صرف اظہار میں، اور اس میں ہم من پڑھ رہے ہیں۔ یہ فرق ہے ان کی ادائیگی کے اندر۔ اظہار میں
ظاہر کر کے پڑھنا ہے نون کو، اور اخفا میں نون کو ہم چھپا لیں گے۔ یہاں نون ساکن کی مثالیں ہیں، اور تنوین کے بعد اگر آتا ہے ان میں سے کوئی حرف تب بھی ہم ایسا ہی کریں گے، جیسے کہ ہم اس مشق میں آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ تنوین زبر کی، اس کے بعد میں حمزہ آ گیا، حمزہ حروف حلقی میں سے ہے۔ ایسے یہاں دیکھیں، تنوین ہے، اس کے بعد میں ہا آ گیا، تنوین کے بعد ہا آ گیا، تنوین کے بعد عین آ گیا۔ اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں کرنا ہے۔ اور ادھر دیکھیں، زبر کی تنوین کے بعد میں سا آ گیا، اخفا والا حرف ہے سا، لہٰذا ہم چھپا کے پڑھیں گے۔ قولا ثقیلا، اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ نوحا ہدینا، جرف ہار، اخفا نہیں کیا، غنہ اس کے اندر ہم نے نہیں کیا۔ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے، آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں، بس ان حروف کو یاد کر لیں گے۔ اب جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کی ادائیگی کے، ان کے ادا کرنے کے 4 قاعدے ہیں، یہاں پر اظہار اور اخفا انہوں نے دے دیا۔ اس کو ہم نے سمجھ لیا، آسان ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد میں یہ حروف آئیں گے 6، تو ہم غنہ نہیں کریں گے، اور اگر یہ 15 حروف آتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد تو ہمیں غنہ کر کے نون کو پڑھنا ہے۔ ادغام اور اقلاب کے قاعدے سبق نمبر 14 میں موجود ہیں، تو ہم انشاءاللہ سبق نمبر 14 پڑھیں گے۔ یہ سبق نمبر 12 ہے، سبق نمبر 14 کے اندر ہم اس کے باقی قاعدے پڑھیں گے۔ اس کی مشق ہم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ تھوڑا اور مضبوطی سے یاد ہو جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے امید ہے کہ آپ نے ہجے کرنے تو یہاں تک سیکھ لیے ہوں گے، تو اگر سیکھ لیے ہیں ہجے کرنے تو ہم اس کو رواں پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ آسانی سے اس کی ادائیگی کو سمجھ سکیں۔ تو چلیں ہم اس کو رواں پڑھ لیتے ہیں۔ ہجے اگر کسی حضرات کو نہیں آتے تو ہماری یہ پچھلا سبق دیکھیں، اس میں ہم نے ہجے کر کے پڑھا ہے مکمل، اور اس سے پہلے جتنے بھی اسواق پڑھے گئے ہیں ان تمام میں ہجے اور رواں دونوں طریقے سے ہم نے پڑھا ہے۔ اس سبق کو ہم رواں پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم نون ساکن کی ادائیگی کو آسانی سے سمجھ لیں اور اس کا فرق ہمیں واضح ہو جائے۔ من اجلن، بغیر گننے کے، نون کو نون ہی بولا ہے۔ من ہادن، من علق، من حکیم، من غفور، من خوف۔ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اظہار کیا ہے، اب یہاں دیکھیں فرق۔ فمن تبع، یہ نون ساکن ہے، یہ بھی نون ساکن ہے، لیکن ہم نے اس کو غنہ کیا ہے اور اس کو بغیر غننے کے۔ من ثمرۃ، من جوع، من دونکم، من ذہب۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی من ہے لیکن اس کو ہم نے من بولا ہے، اس کو ہم میوں بول رہے ہیں کیونکہ اس میں نون ساکن کے بعد ہا ہے، حروف حلقی والا حرف، اور اس میں نون ساکن کے بعد ذال ہے، اخفا والا حرف، اس لیے ہم اس کو چھپا کر کے غنہ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ فَإِن زَلَلْتُمْ مَن سَفِهَ مَن شَكَرَ من صلصال إن ضللت من طين من ظلم من فروج من قبل۔ پچھلے جو قاعدے ہیں ان کا بھی ہم دھیان رکھیں گے۔ با قلقلہ والے حروف میں سے ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، یہ حروف قلقلہ ہے، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو ان کی آواز پلٹتی ہوئی نکلتی ہے، جیسے قبل، قبل، من قبل،
من کتاب ینأون، دیکھیں اظہار ہم نے چھپایا نہیں، گنہ نہیں کیا. منہم انعمت وانحر فسینغضون والمنخنقۃ، دیکھیں نون کو ہم ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں، گنہ نہیں کر رہے. انت تنسون نوشزھا، یہ نون کے بعد والے حرف پر نظر رکھیں، اور یہ جو کلر ہو رہے ہیں حروف یہ قرآن میں نہیں آئیں گے، لہٰذا ہم اس کو حروف کے ذریعے سے پہچانیں، کلر کے ذریعے سے نہیں. ینصرون منضود ینطقون انظر انفسکم ینقضون منکم عذابا علیما، یہ اظہار ظاہر کر کے. خیر تجدوہ عدن تجری بلدا آمنا قولا ثقیلا شہاب ثاقب نوحا ہدینا فصبر جمیل خلق جدید جرف ہار کأسا دہاقا، دیکھیں ہم نے یہ حمزہ ساکن آ گیا، آپ نے پیچھے پڑھا ہے حمزہ ساکن یعنی الف پر جب جزم یا کوئی حرکت لگ جاتی ہے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے. یہاں پر جزم لگی ہے تو یہ پہلے والے حرف میں مل رہا ہے، اس کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، لہٰذا ہم نے اس کو جھٹکا دے کے بولا ہے. کأسا بخس دراہم، را پر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے، ہم نے یہاں پر موٹا کر دیا اس کو. جو حروف پہلے سے ہی حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں وہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، جیسے خو بخ، لیکن را پر زبر یا پیش آ جاتا ہے تو را کو بھی موٹا پڑھتے ہیں. بخس دراہم سمیع علیم صراع ذلک یتیما ذا مقربۃ، قوف قلقلہ مقربۃ، واپس آئے گی آواز لوٹ. اس ویڈیو میں ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، یہاں تک یہ ہو گیا کیونکہ اس کی مشق کافی بڑی ہے، لہٰذا اس کو جو ہے ہم بعد میں مکمل کر لیں گے. یہاں تک ہے، دیکھیں تو ویڈیو کافی بڑی ہو جائے گی، آپ کو پریشانی بھی نہ ہو، آسانی سے یاد ہو جائے گی، اتنا ہی سبق کافی ہے. لہٰذا یہاں سے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی مشق کو کریں گے تاکہ 2 بار میں آپ کو بھی اچھے سے یہ سبق یاد ہو جائے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک آپ اس کو محنت کر کے یاد کریں انشاءاللہ عز و جل، اور شیئر کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.